السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی ویڈیوز میں ہیلتھ بینیفٹ یا ہیلتھ ٹپس دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسی فوڈ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے جگر یعنی لیور کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر آپ فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں تو ان کو احتیاط سے استعمال کریں۔ جیسا کہ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ فیٹی لیور کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جگر ہمارے جسم کا سکن کے بعد سب سے بڑا آرگن ہے، جس میں تقریباً 500 سے زیادہ کام ہوتے ہیں۔ ان میں اہم ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی خون سے زہریلے مادوں کا صاف کرنا، میٹابولزم ہماری خوراک سے آنے والے مختلف انگریڈینٹ یعنی پروٹین، فیٹ وغیرہ کو استعمال کے قابل بنانا، سٹوریج لیور کا کام کچھ وٹامن منرل کو سٹور کرنا بھی ہوتا ہے۔ بائل پروڈکشن لیور کا ایک اہم کام بائل کی پروڈکشن میں بھی ہے، جو ہمارے ڈائجیشن سسٹم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فیٹی لیور کا مطلب ہے کہ جگر پر زیادہ چربی کا جمع ہو جانا، جو کہ بعد میں فائبروسس، سیروسس، یہاں تک کہ لیور کینسر کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ اب ہم ان 10 فوڈ کی بات کریں جو فیٹی لیور میں کم یا بالکل نہیں کھانے چاہیے۔ نمبر 1، ایکسیسو سالٹی فوڈ۔ ایسے کھانے جن میں نمک زیادہ ہو تو ان میں سوڈیم کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے، جو ہمارے جسم میں واٹر بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن اگر سوڈیم زیادہ ہو جائے تو یہ واٹر بیلنس کو ڈسٹرب کر دے گا، جس سے ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس سے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کے رسک بڑھ جائیں گے۔ اس پر بہت سی ریسرچز بھی ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ 2019 میں پبلش ہوئی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ نمک زیادہ کھانے سے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اب اس وجہ سے نمک کا کھانا بالکل بند نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کو ایک محدود مقدار تک اپنے خوراک میں شامل کریں، کیونکہ اس کی ہمارے جسم کو ڈیلی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہماری ضرورت ہمارے کام پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو کہ تقریباً 3 سے 5 گرام ڈیلی تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اسپائسی فوڈ۔ اگر آپ فیٹی لیور کے مریض ہیں اور آپ زیادہ مسالوں والے کھانے بھی کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کے جگر کو بائل زیادہ پروڈیوس کرنا پڑتا ہے، جس سے پتے کی پتھری بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جو بعد میں نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ ہم یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سے مسالے ایسے بھی ہیں جو کہ فیٹی لیور ڈیزیز میں استعمال کرانے سے فیٹی لیور کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے فزیشین سے مشورہ کرنا ہوگا کہ کون سے مسالے آپ کے لیے موافق ہیں اور کون سے مسالے آپ کے لیے خطرناک ہیں۔ نمبر 3، فرائیڈ فوڈ۔ فرائیڈ فوڈ خاص طور پر ہمارے جگر کو نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر فرائیڈ فوڈ سیڈ آئل میں فرائی کی جاتی ہیں۔ سیڈ آئل میں زیادہ تر اومیگا 6 ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جسم میں انفلیمیشن کا باعث بنتا ہے، اور ایک ہی آئل کو بار بار پکانے سے اس میں ٹاکسک اور کینسرس کیمیکل پروڈیوس ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ نمبر 4، میٹ۔ بہت زیادہ میٹ کا استعمال کرنا بھی فیٹی لیور کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس میں سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 5، کاربونیٹڈ ڈرنکس، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام استعمال ہونے والی ڈرنکس ہیں، جن کو کولڈ ڈرنک بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں آرٹیفیشل شوگر کے علاوہ کارن فلور کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے اور جگر کے فنکشن کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایسی فوڈز ہیں جن کو فیٹی لیور ڈیزیز میں کم استعمال کرنا چاہیے، جن میں مٹھائیاں، سویٹس، کینڈ فوڈ یعنی وہ فوڈ جو پیک کر کے رکھی گئی ہوں، فیٹی فوڈ جن میں بہت زیادہ فیٹس ہو۔
الکوہل، سگریٹ وغیرہ کا استعمال کم کیا جائے۔ ویسے تو ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں فیٹی لیور کے بارے میں اہم فوڈز بتائی ہوئی ہیں، اب وہ بھی اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم 3 ایسی فوڈ بتا دیتے ہیں جو فیٹی لیور میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نمبر 1 گارلک، لہسن۔ نمبر 2 ہلدی، ٹرمیرک۔ نمبر 3 ادرک، زنجر۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں فیٹی لیور کے پیشنٹ کو نقصان دینے والی فوڈ کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔